اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آمدنی میں اضافہ چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ 40 دن کر لیجئے۔ ایک ایسا عمل میں آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہا ہوں کہ 40 دن تک اگر کوئی شخص یہ عمل کر لیتا ہے تو اس کی آمدنی میں یقینی اللہ پاک اضافہ فرماتے ہیں۔ چاہے وہ جاب کرتا ہے، چاہے اس کا بزنس ہے خود کا، تو اس کے بزنس میں بھی جو ہے وہ بڑھوتری ہوتی ہے، گروتھ ہوتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا کام آپ سے ڈسکس کرنا ہوتا ہے، عمل کے ذریعے عمل بتاتے ہیں، اور آپ کا کام ہوتا ہے پریکٹیکلی اس پہ، کیونکہ قرآن کی آیت کی بات ہوتی ہے، اللہ کے اسماء الحسنی کی بات ہوتی ہے، کسی نہ کسی درود شریف کے سکے کی بات ہوتی ہے پڑھنے کی، یا استغفار کی بات ہوتی ہے۔ اس سے باہر تو کبھی کوئی چیز آپ کو بتائی نہیں، تو پورے یقین سے جب آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کو ریزلٹس بھی وہی ملتے ہیں جو ہم آپ سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، رزق مولا کائنات نے فرمایا کہ رزق سخاوت میں چھپا ہوا ہے اور لوگ اسے محنت میں ڈھونڈتے ہیں۔ تو جب سخاوت کی بات ہوتی ہے تو اکثر سخاوت کی تعلیم جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو دیا کرتے تھے۔ اب صحابہ میں موسٹلی جو ہے وہ سفید پوشی لوگ تھے، کم لوگ تھے جو پیسے والے تھے، تو خواہش تو ہر کسی کی ہوتی تھی سخاوت کریں۔ تو اس میں ایک صحابی تھے تو وہ بھی سنتے تھے حدیث سخاوت کے بارے میں۔ تو تہجد کے ٹائم پہ ایک بار انہوں نے دعا کی اور وہ روئے اللہ کے سامنے کہ اللہ پاک، میں سخاوت تو کرنا چاہتا ہوں مگر میرے پاس کچھ ہے نہیں، تو اے عزت والے، آج میں اپنی عزت کا صدقہ پیش کرتا ہوں۔ کتنی بڑی دعا انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا میں اپنی عزت کا صدقہ پیش کرتا ہوں، جس نے بھی آج تک میری تذلیل کی، میری انسلٹ کی، میری عزت کی دھجیاں اڑائیں، اللہ پاک میں تیری عزت کی قسم میں اس کو معاف کرتا ہوں، تو یہ میری سخاوت، یہ میرا صدقہ قبول فرما لے۔ تو دعا کر لی۔ دوسرے دن جب وہ حضور کی محفل میں پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دریافت فرمایا کہ کل رات سب سے بہت بڑا صدقہ کس صحابی نے دیا؟ وہ سارے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کیونکہ بڑا صدقہ تو مطلب مال تو کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ آپ نے دوسری بار دریافت فرمایا تو بھی سب لوگ خاموش رہے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ کسی کے پاس اتنا مال تھا نہیں کہ وہ کسی نے کیا ہوتا تو وہ بتاتا جی کہ میں نے کچھ صدقہ کیا۔ تیسری بار آپ نے فرمایا کسی نے اپنی عزت کا کوئی صدقہ دیا ہے، کوئی سخاوت کی ہے، تو وہ صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس طرح سے دعا مانگی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری سخاوت، وہ تمہارا سخاوت کرنا وہ اللہ نے قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ تو بات صرف اس حدیث سے مقصد بتانے کا آپ کو یہ تھا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس دینے کے لیے مال و دولت نہیں ہے تو سخاوت نہیں ہے۔ آپ سخاوت میں یہ بھی کر سکتے ہیں، اپنے دشمن کو معاف کر دیں۔ اس سے بڑا سخی کون ہوگا جو اپنے دشمن کو اس کا قصور ہونے کے باوجود معاف کر دے۔ تو سخی بننے کی کوشش کیجئے۔ سخی بننے کے لیے دولت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کسی کو ایک مسکراہٹ دے دینا، سلام میں پہل کر دینا، یہ بھی سخاوت ہے نا۔ کیوں کنجوسی کرتے ہیں سلام کرنے میں؟ دعا دینے میں کیوں کنجوسی کرتے ہیں؟ تو یہ چیزیں اپنے اندر تھوڑی لائیے، تو پھر وظائف بھی اثر کریں گے اور تبدیلی بھی جلدی آ جائے گی۔ صرف وظائف کو رٹنے سے اور تسبیح پہ تسبیح گھمانے سے چیزیں صحیح نہیں ہوتی ہیں۔ تو معذرت کے ساتھ تھوڑا بہت اصلاح کا پہلو بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں عمل کی طرف۔ سورہ العنکبوت کی آیت ہے، سورہ العنکبوت کی آیت ہے، آیت نمبر 26 نوٹ فرما لیجیے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ یہ آیت ہے۔ اس آیت کو اگر کوئی شخص نماز فجر کے بعد 313 مرتبہ اول آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے اور اس وظیفے کو 21 روز یا 40 یوم تک کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی آمدنی میں اضافہ فرما دیں گے انشاءاللہ۔ یہ عمل تھا، پھر بھی کچھ بتانے سے رہ گیا ہو تو واٹس ایپ پر پوچھ سکتے ہیں۔ کسی مسئلے میں دعاؤں کی درخواست کرنی ہو، خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا ہو، وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجئے، انشاءاللہ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے گا۔ اور پھر وہی آخری بات کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔